چیف جسٹس بندیال صاحب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں. باقی مقدمات میں تو آپ کہتے ہیں جی 3 مہینے میں فیصلہ سنایا جائے, 2 مہینے میں فیصلہ سنایا جائے, 1 مہینے میں فیصلہ سنایا جائے. آپ ڈائریکشنز دیتی ہے سپریم کورٹ مقدمات میں, تو کیوں نہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر کے اس کیس میں جس میں ریفرنس آیا ہوا ہے اس میں آپ ٹائم دیتے کہ 1 ماہ میں کیس سنایا جائے؟ کیوں نہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس جو کہ پنڈی ہائی کورٹ میں اس کے لیے آپ یہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ 1 مہینے میں اس کو سنایا جائے اس کیس کا فیصلہ؟ کیونکہ وہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے, آپ کی پرائرٹی صرف ایک ہے, وہ عمران خان پرائرٹی ہے آپ کی. آپ لوگ سمجھتے ہو بس کسی بھی طریقے سے آپ کے مقاصد کیا ہیں, پیچھے تھیوری کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا, اور اس تھیوری کے پیچھے کون ہے, ہمارا ملک ہے غیر ملک ہے خدا نہ خواستہ وہ مجھے نہیں پتا. لیکن ایک گھناؤنی سازش ضرور ہے اس ملک کے خلاف, اس قوم کے خلاف, اور اس شخص کو اس وقت انفارچونیٹلی راستہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس نے اس ملک کو کی تاریخ میں ملک کو کبھی تک ڈیوائیڈ نہیں ہوا جو اس نے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے, جو اس نے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ذاتی کرنے کی کوشش کی ہے, جو اس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا ہے. اس کی پولرائزیشن میں اس نے گھر میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی ہے, اس نے خاندانوں میں جھگڑے کروانے کی کوشش کی ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا, لیکن ہم سب نے, میڈیا نے, پولیٹیکل پارٹیز نے, تمام اداروں نے مل جل کر ہمیں اس ملک کو مضبوط کرنا ہے, ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, ملک کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, ملک کے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. اب پارلیمنٹری قراردادوں پر عمران خان کی ٹائیگر فورس کا صدر عارف علوی کہتا ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ کا دائرہ کار نہیں ہے. جو خود پارلیمنٹ سے ووٹ لے کر آج ایک صدر کے منصب پر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ جی پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شرمناک بیان ملک کے صدر کا آ نہیں سکتا. یہ وہ صدر تھا جب عدالت کا حکم ہوا کہ عمران خان کو گرفتار کرو, یاد ہوگا آپ سب کو, اس نے بیان دیا عارف علوی نے کہ وہ غیر آئینی آرڈر ہے جس پہ پولیس اس کو گرفتار کرنے جا رہی ہے عدالت کو, تو اس کے عمران خان کو. یہ صدر عمران خان کی محبت میں یا چمچا گیری میں عارف علوی صاحب عدالت پہ بھی تنقید کر رہے تھے, اور اب جب پارلیمنٹ نے کیا تھا پارلیمنٹ پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. تو عارف علوی صاحب اگر آپ کو اتنا سیاست کا شوق ہے جو کہ آئین پاکستان آپ کو اجازت نہیں دیتا اس منصب پر بیٹھ کر, تو برائے مہربانی تھوڑی کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے, آپ آج استعفا دیں, آپ ایوان صدر چھوڑیں اور آپ لاہور میں بیٹھ جائیں عمران خان کے ساتھ باہر ٹینٹ میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو عمران خان کے لیے ٹائیگر فورس کے کارکن کی طرح کام کرنا ہے تو آج ایوان صدر کا تقدس کو آپ پامال نہ کریں, آپ آج استعفا دیں, کیونکہ آپ کی جگہ نہیں ہے ایوان صدر میں, کیونکہ آپ آئین اور قانون کا تمسخر اڑا رہے ہیں, آپ ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. کبھی آپ عدالتوں کو بولتے ہیں کہ عدالت نے غیر آئینی کام کیا, کبھی آپ بولتے ہیں پارلیمنٹ نے غیر آئینی کام کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک لمحہ فکر ہے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قوم کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, اور جو شخص متنازع بنتا جا رہا ہے, جو شخص اس غیر آئینی اقدامات میں عمران خان کے غیر قانونی کاموں میں اس کی مدد کر رہا ہے, ان سب کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. پہلے سب لوگ کہتے تھے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے ہے, اس کا ساتھ دے رہی ہے. آخر انہوں نے آ کے بولا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے. اب ایک بینچ اور عدلیہ پہ بول رہے ہیں کہ فوج تو پیچھے ہٹ گئی, اسٹیبلشمنٹ کوئی ہٹ گئی پیچھے, لیکن اب عدلیہ آ گئی ہے. تو اس کو یہ سپورٹ تو آتی رہی, یہ سپورٹ جائے نہیں رہی, کیسے یہ ملک چلے گا؟ دیکھیں جی, عمران خان کو میں نے کہا کہ بغیر فکس میچ کے کھیلتا نہیں ہے. جب الیکشن 2018 کے ہوئے تو پوری قوم کے سامنے آ گیا کہ یہ فکس میچ تھا, آر ٹی ایس کا بیٹھنا, اور وہ کردار بھی سامنے آ گئے. اور آج بھی اس کو مخصوص لوگوں کی سپورٹ ہے
جو اس کے غیر آئینی غیر قانونی کاموں کو لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں اس کو راستہ نکال کے دے رہے ہیں. 12 بجے تک اس کے لیے جو ہے وہ